ابھی ایک طبقہ جو معلمین کی جگہ، علماء کی جگہ پیدا ہوا ہے، بچوں کو، جوانوں کو رہنمائی کرنے کے لیے، موٹیویٹر جن کو کہا جاتا ہے. خاص اسپیشل لوگ ہیں، بڑی فصاحت سے گفتگو کرتے ہیں اور بڑی دل پسند اور من بہتی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کہ بالکل انسان کو مسحور کر دیتے ہیں اور فوراً تخیل کی دنیا میں جنت میں لے جاتے ہیں. یعنی ایک میٹرک فیل آدمی کے سامنے ایسی گفتگو کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ کسی عہدے پر بیٹھا ہوا اسی وقت جھومتا ہوا ویل چیئر پر، اس گھومتے والی کرسی پر لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے کہ کہاں پہنچا دیا اس نے مجھے. وہ کیا بتاتے ہیں؟ مثلا کامیابی کی چابیاں، ان کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ کامیابی کی چابیاں، کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے، رویے سکھاتے ہیں، اخلاق سکھاتے ہیں، اور یعنی ایک طرح سے مکر و مکاری سکھاتے ہیں آپ کو. کس لیے؟ کہ دولت مند کیسے بن سکتے ہو، ثروت مند کیسے بن سکتے ہو، اعلیٰ منصب پر کیسے جا سکتے ہو، بڑی پوسٹیں کیسے لے سکتے ہو. پہلے معلم تھے، معلم اب ختم ہو گئے ہیں، اب ٹیوشن پڑھانے والے ٹیوٹر رہ گئے ہیں اور موٹیویٹر آ گئے ہیں. چونکہ معلم تنخواہ نہیں ملتی، اس کو گزارا نہیں ہوتا، اور معلم کو کوئی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بیچارہ محرومیت کی زندگیاں گزار کے، عبرت لے کے، ڈگریاں لے کے، یہ معلم کب تک ہے؟ جب تک اس کو جاب نہیں ملتی. معلمی کو جاب بھی نہیں کہتا. مثلا روزانہ کسی گروپ پر، واٹس ایپ گروپ پر، فیس بک پر، کسی جگہ بھی وہ ضرور روز ڈال رہا ہوتا ہے کہ کوئی جاب ہو تو بتائیے. آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل فلاں اسکول میں پڑھا رہا ہوں، کوئی جاب ہو تو بتائیے. خوب یہ جو جاب ہی ہے نا جو آپ پڑھا رہے ہیں، اس کو جاب بھی نہیں سمجھتا. یہ مجبوری ہے. مجبوری کا نام شکریہ. ایک محاورہ اور ہے نا پاکستان میں کہ مجبوری کا نام شکریہ. ایک اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، مجبوری کا نام معلمی. جب کوئی کام نہیں آتا تو معلمی شروع کر دو، پڑھانا شروع کر دو، ٹیوشن شروع کر دو. چونکہ کاروباری اسکول ہیں، تجارتی اسکول ہیں، تجارتی اسکولوں کو بھی کوئی اس جگہ کوئی تو رکھنا ہے، تو جس کے پاس ڈگری ہے آ جائے وہ اس کو یہاں لے لیں گے. یہ لوگ کیا بتاتے ہیں؟ بچوں کی پرورش نہیں کرتے، تربیت نہیں کرتے، تعلیم نہیں دیتے. تعلیم ان کا مقصد بھی نہیں ہے، تجارت ان کا مقصد ہے. اور بچوں کے اندر کیا احساس اور کیا راستے ان کو دکھاتے ہیں؟ مالک بننے کا، سرمایہ داری نظام کی قدریں سمجھاتے ہیں بچوں کو کہ سرمایہ داری نظام کے میں کامیاب، یعنی ان کا کامیاب انسان سرمایہ داری نظام کا کامیاب انسان ہے. کامیاب انسان کی جب بھی مثال دیں گے تو نہیں کہیں گے امام جعفر صادق، کہیں گے بل گیٹس. مثالوں سے آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا بتا رہا ہے، آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے. قارون، یہ موٹیویٹر ہے، معلم نہیں ہے. یہ وہ جادوگر ہیں، یعنی جن کے زبان میں انہوں نے مہارت ہے. یہ فن ہے. انسان گفتگو کا ایسا فن سیکھ لیتا ہے کہ دوسرے کو بالکل مسحور کر دیتا ہے، شیشے میں اتارتا ہے. جب اس کی کمزوریاں سمجھ لیتا ہے انسان تو اس کے لیے ایسی گفتگو کرتا ہے کہ وہ فوراً انسان اس کے جال میں آ جاتا ہے. کیا بنانا چاہ رہے ہیں آپ اس کو؟ مالکیت کے اصول، مالکیت کے طریقے، مالکیت کے حربے، مالکیت کا مکر، ہر چیز کا فن اس کو سکھا رہے ہیں. یہ پرورش ہے، کسی صلاحیت کی نہیں. کامیاب لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی مالکیت میں بے حساب اضافہ کر لیا ہے، اپنے خزانے جنہوں نے بھر لیے ہیں. جو دنیا کے امیر ترین انسان ہیں، یہ آج کی نسل کے ماڈل بنا کر یہ موٹیویٹر بتاتے ہیں بچوں کو. یہ سب سے کامیاب انسان یہ ہیں. کامیاب انسان بل گیٹس کیسے بنتے ہیں وہ بتائیں گے. پاکستان کا ہر بچہ تھوڑی دیر کے لیے
عالم تخیل میں بل گیٹس کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور دنیا جہان کی ثروت اس کے پاس ہے اور کئی جزیرے اس کی ملکیت ہیں، کشتیاں اس کے پاس ہیں، ہوائی جہاز اس کے پاس ہیں، اور اس کے اشاروں پر دنیا جہان میں کام ہو رہا ہے، کاروبار ہو رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، سب کام کر رہا ہے۔ ایسا وہ باغ دکھا دیتے ہیں، جیسے بالکل جیسے بعض اوقات ایک بے عمل مولانا جنت کی تصویر بناتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے یہ مومن اپنے آپ کو بالکل حوروں کے نرغے میں پاتا ہے اور بالکل شہد کی نہر کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، پل کے اوپر، ٹانگیں دودھ میں ہوتی ہیں اس کی، اور شہد کی سراہی منہ سے لگائے ہوئے ہوتا ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے اس فضا میں پہنچا دیتا ہے مولانا اس کو۔ یہ اس کی بھی یہ مہارت ہے، یہ دونوں کی مہارت ہے یہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں انسان کے ذمہ لگایا۔ عالم یہ کام نہیں کرتا، معلم یہ کام نہیں کرتا۔ عالم و معلم و یزکیہم، اس کی ذمہ داری ہے تزکیہ، پرورش، اس کے اندر چھپی ہوئی نہفتہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانا اس کا کام ہے۔ یہ سبز باغ دکھانا نہیں ہے۔ مالکیت انسان کو تعلیم کے طور پر دی جاتی ہے کہ آپ اس وقت آپ کا چیلنج بل گیٹس سے ہے، ہر بندہ، ہر پاکستانی خوب کیسے بنے، یا پاکستان کے اندر ہی چند نام ہیں، اب میں ان کا نام نہیں لیتا، مناسب نہیں ہے کئی پہلوؤں سے، نہ تربیتی حوالے سے، نہ اسماء مقدس میں مناسب ہے کہ ایسے لوگوں کا نام لیا جائے، لیکن یہ موٹیویٹرز انہی کی مثالیں دیتے ہیں۔ چند معروف پاکستان کے سرمایہ دار جو کسی زمانے میں بے روزگار تھے اور کوئی تعلیم بھی نہیں ہے، اور یہ کیسے سرمایہ دار بنے، ان کی زندگی کو سبق بنا کر بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بچے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ راستہ طے کر سکتے ہیں، اور اسی دن سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ مالکیت کا جب گمنڈ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں مالک ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو منصب دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، اسے چھوڑ دیا آپ نے، انفاق نہیں کریں گے اب آپ۔ کیوں؟ انفاق سے تو آپ کی مالکیت میں کمی آئے گی، انفاق سے تو آپ چھوٹے مالک رہیں گے، انفاق سے سرے سے مالک نہیں سمجھے جائیں گے، چونکہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ملتا ہے آپ آگے جہاں کے لیے ملتا ہے وہاں پہنچا رہے ہیں، تو آپ تو بل گیٹ کیسے بنیں گے پھر آپ؟ یہ پاکستان کے ایک سیاستدان خاتون نے کووڈ-19 کا معنی کر کے بتایا تھا۔ کووڈ-19 کا مطلب یہ ہے کہ 19 آداب یا 19 اصول جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کا معنی کیا تھا۔ وہ اپنی دانش کافی بکھیرتی ہیں، اپنی کسی اور خوبی سے استفادہ کر کے وہ اپنی باتیں لوگوں کو سنا دیتی ہیں۔ تو وہ جملہ تنزیہ بن گیا سب کے لیے۔ پارلیمنٹ میں ایک شخص نے کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بل گیٹ کس کو کہتے ہیں؟ پارلیمنٹ والوں سے اس نے اس خاتون کی موجودگی میں یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے بل گیٹ کس کو کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے سمجھا وہ شخص جو امریکہ میں ہے سرمایہ دار، تو اس نے کہا نہیں، وہ بل جو گیٹ کے نیچے پھینک دیا جائے اس کو بل گیٹ کہتے ہیں۔ اس کا طنز اس عورت پہ کر رہا تھا وہ، کہ وہ لطیف طنز ہے یہ، کہ کووڈ-19 کا مطلب جو ہے وہ 19 اصول ہیں، وہ یعنی 19 احتیاطوں کا نام کووڈ-19 ہے، کہ ماسک پہنیں، ہاتھ دھوئیں، یہ 19 چیزیں، گھروں میں بیٹھے رہیں، مختارہ باہر نہ نکلے، یہ ساری اس نے 19 باتیں کر کے بتایا یہ کووڈ-19 ہے۔ تو اس سے آگے دوسروں نے پوری غزل لکھ دی، پھر ہر ایک نے اس سے بنانا شروع کر دیا۔ بل گیٹس یہ جو امام اور رول ماڈل اور اسوہ حسنہ موٹیویٹرز بتاتے ہیں، یہ جو خود بے روزگار ہیں، سبز باغ دکھا کے پیسے لیتے ہیں، یہ لوگ کیا بتا رہے ہیں دوسرے لفظوں میں نسل حاضر کو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اعزاز دیا ہے وہ ترک کرو، اس میں نہیں ہے تمہاری کامیابی۔ تمہاری کامیابی یہ ہے کہ مالکیت کا دائرہ اپنا بڑھاؤ،
یعنی جو اللہ تمہیں دیتا ہے دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کو ہڑپتے جاؤ، اس کو غائب کرتے جاؤ، اس کو دفناتے جاؤ، اس کو دباتے جاؤ، اس کو سائیڈ پہ کرتے جاؤ کسی بھی نام سے. کیا کہ میرا ہے، میں نے خود کمایا ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، میری فیکٹری کا نتیجہ ہے، میرے کھیت کا نتیجہ ہے، میری دکان کا نتیجہ ہے، میری تجارت کا نتیجہ ہے. اس کو اور لگاتے بھی جاؤ، اس سے بڑے بڑے محل بھی بناؤ، اس سے پلاٹ بھی خریدو، اس سے گاڑیاں بھی خریدو، اس سے عیش عیاشی بھی کرو، اس سے اور مزید وسعت دیتے جاؤ، اس سے اور جتنا خرچ کر سکتے ہو خرچ بھی کرو، خود اپنے اوپر، اپنی بچوں کے اوپر، اپنی شان بڑھانے کے لیے. اور پھر دنیا کے بہت بڑے بڑے اعزاز بھی اپنے نام کرو. سب سے مہنگی گاڑی اس کے پاس ہے، سب سے بڑا گھر اس کے پاس ہے، سب سے بڑا جہاز اس کے پاس ہے، سب سے بڑی زمین اس کے پاس ہے، سب سے بڑا، یہ بھی پھر اس کے نام ہونا ضرور، چونکہ مالکوں میں پھر ایک دوڑ ہے کہ بڑا مالک کون ہے. یہ کس کے ذریعے سے بناؤ گے؟ یہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے اور بنایا ہے اور تمہیں دیا ہے کہ دوسروں تک پہنچاؤ، اس سب کو ہڑپنے کا طریقہ بتاتے ہیں. یہ فیوچر کیریئر ہے، یہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ ہے، یہ بچوں کا روشن مستقبل ہے، یہ بچوں کی موٹیویشن ہے، یہ بچوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے. یہ رہنمائی ہے. پھر گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ پھر تباہی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور دینا ہے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے دینا ہے تمہیں رزق. کتنا دینا ہے؟ بے حساب دینا ہے. بس جگہ بنا لو، سٹور بنا لو اور ٹرک خرید لو، انتظام کر لو، میں نے دینا ہے، گودام تمہارے بھر دوں گا، لیکن تمہارے پاس پورا انتظام ہونا چاہیے. دوسرے دن وہ گودام خالی ہونے چاہیے تاکہ نیا مال تمہیں دوں. پہلا جو دیا ہے اسے پہنچاؤ اپنے مقصد تک. دوسرا، اور میں اتنا دوں گا کہ تمہارے گودام کم پڑ جائیں گے، تمہارے ٹرک کم پڑ جائیں گے، تمہارے ذخیرے کم پڑ جائیں گے. اتنا دوں گا تمہیں. صرف کرنا یہ ہے تم نے کہ یہ جو کچھ میں نے دینا ہے، مما رزقنا، جو میں نے دینا ہے، ينفقون، اس کو ان راہوں میں ڈالتے رہو اور بے حساب دوں گا تمہیں. اتنا دوں گا کہ بل گیٹس بھی تمہارے جوتے کے نیچے ہوگا، میں اتنا دے دوں گا تمہیں. لیکن یہ سب کچھ انفاق کے لیے کرنا ہے، یعنی یہ سب کسی کا مال ہے، تمہارے ذریعے سے اس تک پہنچانا ہے. اور تمہارا یہ عہدہ ہے کہ تم اللہ کی دستگاہ میں، اللہ کے نظام میں، حاکمیت میں، اللہ کے نظام ربوبیت میں ایک بڑے منصب پر فائز ہو گئے ہو. تمہیں انفاق کی سیٹ پر اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا ہے. لیکن جو ہی مالکیت کا تصور آتا ہے، پھر جس طرح پاکستان کے حکمران ہیں، پاکستان کے سیاستدان ہیں، پاکستان کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، وہ علامہ اقبال کا دن ہے، آج تو حرج نہیں ہے ان کی زبان میں باتیں کریں ہم. وہ دو صد خر جو صوبائی میں اور قومی اسمبلیوں میں ہیں جمہوریت کے نظام میں، خوب یہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ بیت المال لوگوں کے لیے ہے، شرعی دینی وجوہات لوگوں کے لیے، زکوٰۃ خمس لوگوں کے لیے ہے، یہ سب لوگوں کے لیے ہے. زکوٰۃ خمس سے آپ آثار قدیمہ نہیں بنا سکتے. اپنے بچوں کی کوئی چیز زکوٰۃ خمس سے نہیں بنا سکتے. زکوٰۃ خمس سے اپنی ضروریات نہیں پوری کر سکتے. زکوٰۃ خمس لوگوں کے لیے ہے، ٹیکس لوگوں کے لیے ہے. حکومت نے ان کو بٹھایا ہوا ہے. اس کا سارا حصہ آج پاکستان کی عدالتیں 100% کہہ رہی ہیں، 100% جتنے حکمران پاکستان کے تاریخ میں گزرے ہیں 70 سال میں، سارے چور، کرپٹ، لٹیرے، ڈاکو. اور ہر حکومت دوسری حکومت کے بارے میں کہتی ہے، ہر وزیر دوسرے وزیر کے بارے میں. یعنی یہ گواہیاں مستند ہو چکی ہیں، مسلم ہو چکا ہے کہ یہ سب لٹیرے ہیں. کیوں لٹیرے ہیں؟ چونکہ جو قوم کا مال تھا وہ انہوں نے اپنے گھروں میں منتقل کر لیا ہے. خوب صرف یہی لٹیرے تو نہیں ہیں،
پھر وہ سارے باقی بھی ہیں جن کو اللہ نے دیا تھا، بہت کچھ دیا تھا، یہ انفاق کے لیے دیا تھا، انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر لیا، ذخیرہ کر لیا۔ کیوں کیا؟ مالک بننے کے لیے، اور بڑا مالک بننے کے لیے۔ ابھی چھوٹا مالک ہوں، بڑا مالک۔ جبکہ دوڑ کس بات کی ہونی چاہیے تھی؟ کہ یہ منفق ہے، منفق انفاق کرنے والا، چھوٹا منفق ہے، اس نے اپنی کوششوں سے یہ ثابت کیا کہ اللہ اس کو بہت اوپر لے کر آئے۔ یعنی پہلے یہ محلے کے اندر انفاق کرتا تھا، اب پورے ضلع کے اندر انفاق کے قابل بنا دیا اللہ نے، اب صوبے کے اندر انفاق کے قابل ہے، اب ملک کے اندر انفاق کے قابل ہے، اب پوری دنیا کے لیے انفاق کے قابل اللہ نے اس کو بنا دیا۔ یہ ترقی اللہ کے نظام میں ہے۔ کر کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں، چونکہ دین کے سارے تعلیمات تجربی ہیں۔ مالک بننے کی دوڑ نے اکثریت، چونکہ جن کا حق تھا، جن تک پہنچانا تھا، وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ 7 ارب 7 بلین انسان یہ دیکھ رہے ہیں، منتظر ہیں۔ وہ جو زمین پہ ہمارا حق تھا، نصیب تھا، وہ کدھر گیا؟ وہ جو رزق ہماری پرورش کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے تکامل کے لیے تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ سارے وسائل، وہ سارے اہتمام، وہ ساری ضرورتیں بنیادی، وہ کہاں گئی ساری؟ وہ ان کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہیں، وہ ان کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہیں، وہ ان کے پلاٹوں میں پڑی ہوئی ہیں، وہ ان کے گھروں میں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ مالکیت کے دوڑ میں جنہیں اللہ نے دیا تھا انفاق کے لیے، انہوں نے سارا روک کر اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ یہ ظلم کیا۔ اب اخلاق نے ہی در حقیقت، اخلاقی قدروں نے انسان کو پیداوار کے لیے تیار کرنا ہے۔ اگر اخلاق انسان نہیں بنائے گا تو پیداوار کرنے والا، تولید کرنے والا اور ضرورتیں، لوگوں کے ضرورتوں کے مطابق نظام بنانے والا وجود میں نہیں آئے گا۔ یہ اخلاق جو علم اخلاق پیش کرتا ہے، یہ سرمایہ دار پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ اخلاق کیا کہتا ہے کہ اگر تم چوری نہ کرو، اگر تم جھوٹ نہ بولو، اگر تم غیبت نہ کرو، اگر تم سستی نہ کرو، اگر تم فلاں نہ کرو، بہتان نہ باندھو، زبان گندی نہ کرو، پیسہ جتنا مرضی ہے بنا لو، ساری دنیا کی ثروت جمع کر کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لو، یہ اخلاق اس انسان کو نہیں روکتا۔ اور پھر بلکہ اسے یہ کہتا ہے کہ اپنی ثروت بے شک بڑھا لو، ساری دنیا جہان کا سرمایہ جمع کر کے اپنے پاس بٹور لو، جمع کر لو، اور اس میں سے تھوڑا سا فقیروں اور غریبوں کو بھی دے دو، چیریٹی میں بھی استعمال کر لو، تو آپ دنیا کے ہر لحاظ سے آئیڈیل انسان ہیں۔ سرمایہ سب سے زیادہ، وسائل سب سے زیادہ، مالکیت آپ کی سب سے زیادہ، اور آپ کا ظاہری رکھ رکھاؤ بھی بہترین ہے کہ آپ کھانا بھی لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، دسترخوان بھی لگا لیتے ہیں، کچھ غریب غربا کو کچھ مدد بھی دے دیتے ہیں، یتیم خانوں میں تھوڑا سا فنڈ بھی جمع کرا دیتے ہیں، اور اسپتالوں میں کچھ اور وسائل لے کے تقسیم کر دیتے ہیں۔ آپ سیلاب آ جائے تو وہاں کمبل بھی بانٹ دیتے ہیں، آپ بیماری کے دنوں میں کچھ اور بھی ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ڈونیشن آپ کا تھوڑا تھوڑا، یہ آپ کو اخلاقی لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتا ہے، اور دوسری طرف سے آپ مالک بھی ہو، صاحب وسائل بھی ہو، پس اصل میں تم ہی ماڈل ہو، تم ہی بہترین ہو۔ یہ علمی اخلاق انسان کو سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ تم بہترین انسان ہو۔ لیکن قارون جتنی بھی اچھی زبان استعمال کرے، قارون غیبت نہ کرے، قارون جھوٹ نہ بولے، قارون کچھ بھی نہ کرے، قارون پھر بھی بدترین انسان ہے روح زمین کا۔ بدی کیا ہے؟ نہ کہ شراب پیتا ہے، زانی ہے، عیاشی کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، نہ۔ قارون کیوں بدترین انسان ہے؟ اس لیے قارون بدترین انسان ہے کہ اس نے تمام انسانوں کی ضرورتیں، وسائل جمع کر کے اپنے پاس اپنے خزانے بھر کے لیے ہیں، اور اتنا رول ماڈل ہے جیسے آج، یعنی قارون، آج کا قارون، وہ بہت سارے لوگ ہیں
پاکستان میں کوئی ایک نام قارون یا چند نام ہوں گے، یا ہر محلے میں ایک قارون ہے. قارون کے بارے میں جو قرآن کریم نے اس کا اجتماعی مقام سٹیٹس ذکر کیا ہے، قارون ایسا آئیڈیل تھا اس معاشرے میں کہ ہر بچہ اسے پوچھو بڑے ہو کے کیا بنو گے، کہتا تھا قارون بنوں گا. ہر ماں دعا مانگتی تھی کہ پروردگارہ میرے بچے کو قارون بنا دے. ہر باپ اپنے بچوں کے لیے جو پلاننگ کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ تجھے قارون، اپنے زمانے کا قارون بننا ہے. وہ باپ قارون کی یہ مشاہدہ کریں آیت، آپ کو یقین ہو جائے کہ آج جیسے کل ایک طبقے کا ذکر کیا تھا جو معلمین کی جگہ آ بیٹھا ہے، موٹیویٹرز اور کامیابی کی چابیاں لوگوں کو سکھانے والے، وہ قارونوں کو مثال کے طور پر موجودہ انسانوں کو پیش کرتے ہیں. حتیٰ یہ جو امامت کے قائل ہیں یہ بھی دراصل رول ماڈل ان کا قارون ہے، امام علی نہیں ہے. باقاعدہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو قارونیت سکھائیں. بھلے سورہ قصص، سورہ قصص میں آیا 79 میں قارون کا ذکر آیا 76 سے شروع ہوتا ہے سورہ مبارکہ قصص میں. ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون آل فرعون میں سے نہیں تھا، آل موسیٰ میں سے تھا، یعنی قوم موسیٰ میں سے تھا، آل یعقوب میں سے، بنی اسرائیل میں سے. یہ سیٹھ اور سرمایہ دار یہ بنی اسرائیلی تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولي القوہ. قارون کی دولت کا قرآن نے جو پیمانہ دیا ہے، علامت دی ہے کہ قارون کس ثروت کا مالک تھا. اس کے خزانے تھے دولت کے بھرے ہوئے سونے چاندی کے، اور ان خزانوں کے دروازوں پہ تالے تھے جن پہ چابیاں تھیں. وہ چابیاں اٹھانے کے لیے، قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت پہلوان چاہیے تھے، تکڑے لوگ. لتنوء بالعصبہ، ایک عصبہ یعنی پوری ایک جماعت، منظم گروہ، ٹرینڈ دستہ اس نے بنایا ہوا تھا جو فقط قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتا تھا فقط. اولي القوہ، وہ جماعت، وہ گروہ بہت ہی طاقتور تھا جسمانی طور پر. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. اسے سمجھایا، سمجھانے والوں نے، اسی کی قوم کے کچھ انسانوں نے اس کو سمجھایا کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اب تو بھی اسی طرح اس کو آگے پہنچا. یہ تیرے لیے فرح کے لیے، تفریح کے لیے اور خوشحالی کے لیے نہیں تھا، یہ کسی اور مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور زمین میں اس دولت کی مدد سے فساد نہ کر کے اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، مفسدین کو. قال، جب ان لوگوں نے کہا نا کہ اللہ نے تجھے دیا ہے یہ سب کچھ، قال انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون کو یہ نہیں کہا گیا کسی نے بھی کہ جھوٹ نہیں بولا کر، غیبت نہیں کیا کر، اور باقی جو عموماً
گناہ یا غلطیاں عام لوگ کرتے ہیں اور اخلاقی علماء ان کو روکتے ہیں، تذکر دیتے ہیں کہ نماز پابندی سے پڑھا کر، جھوٹ نہیں بولا کر، یتیموں کا خیال رکھا کر۔ خوب ہمارا نیک آدمی ایسا ہے، اگر ہمارے علماء تمام مسالک کے علماء کو، ایک بندہ کسی بھی مسلک کا آئے، کسی بھی مذہب کے عالم کے پاس چلا جائے، مثلا تبلیغی جماعت کے کسی عالم کے پاس ایک کوئی شخص آ جائے اور بل گیٹس آ جائے، جیسے آتے بھی ہیں اب مثلا تبلیغی جماعت کی جو بڑی نامور شخصیت ہے ان کے پاس فلمی ستارے، کرکٹ کے ستارے اور ہر طرح کے انڈسٹریل لوگ ان کا احترام سب کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، جی ہمیں نصیحت کریں، وہ انہیں نصیحت کرتے ہیں، داڑھی سب سے پہلے رکھوا لیتے ہیں، پھر انہیں چند ہدایتیں نصیحتیں کر دیتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولو، یہ نہیں کرو، فلاں نہیں کرو، باقی جو کر رہے ہو وہ کرتے رہو، وہ نہیں تبدیل کرنا۔ جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی طرز زندگی ہے، یہ چند چیزیں نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، اپنے مال سے تھوڑا بہت غریبوں فقیروں کو بھی دیتے رہا کرو، اور وقت پہ نماز پڑھ لیا کرو، تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور ہو جاتے ہیں، اس حد تک وہ مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ قارون کو بھی اسی طرح اس وقت بھی تھی یہ جماعت، تبلیغ کرنے والے تھے، قارون کو باقاعدہ نصیحت کرنے والے آئے اور انہوں نے اسے کہا کہ یہ کرو، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ نہ بولو، تہمت نہیں لگا، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، اور یہ احسان اس لیے کیا ہے کہ اب تو آگے یہی احسان آگے بڑھا، یہ اللہ کا دیا ہوا خزانہ، اس کو آگے منتقل کر، یعنی انفاق کر تو۔ لیکن اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے جواب یہ دیا کہ تم یہ کہہ رہے ہو یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے اپنے علم و دانش و مہارت و تجارت کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے کہاں دیا ہے مجھے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری کوشش، محنت، تگ و دو اور کاوشوں کا نتیجہ ہے، یہ سارا یہ میں نے خود کمایا ہے۔ یہ قارون ہے، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا اپنا ہے، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میں نے خود محنت سے کمایا ہے، یہ قارونیت ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا۔ خوب یہ نادان نہیں جانتا کہ اس سے پہلے والے قارون اس سے بھی زیادہ مالدار، ثروت مند، طاقتور، اور اس سے بھی زیادہ ان کی دولت و ثروت زیادہ تھی، لیکن اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زینتہ، اسی کروفر کے ساتھ، جیسے آج ایک سرمایہ دار نکلتا ہے باہر جس انداز سے لوگوں کے اندر زینت کے ساتھ، آج جہازوں میں نکلے گا، پورا ایک ساتھ دستہ لے کے نکلے گا، پروٹوکول کے ساتھ نکلے گا، آگے پیچھے گاڑیاں ہوں گی اس کے، اور محل و بنگلے ہوں گے اس کے، اور یہ کاروبار بنا کے۔ اسی طرح قارون لوگوں میں نکلا باہر۔ وقال الذین یریدون الحیات الدنیا، لوگوں نے دیکھا یہ صاحب ثروت، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ کاروبار، یہ دولت، یہ زینت، یہ وسائل، انہوں نے حسرت کی۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو حیات دنیاوی کے طلبکار تھے، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا جو قارون کے پاس ہے۔ یہ آرزو انہوں نے کی، میرے پاس بھی یہی کچھ ہوتا جو قارون کے پاس ہے۔ یہ جملہ جو آج ہم میں سے سب کی آرزو ہے، جو معنویت میں، ولایت میں، عقیدت میں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، عرش اعلیٰ تک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں، ولایت ان کو وہاں لے گئی ہے، لیکن آرزو کیا ہے؟ اے کاش میرے پاس بھی بل گیٹس جتنی دولت آ جائے، میں بھی اپنے علاقے کے فلاں ثروت مند جتنا ثروت مند ہوں، ویسے بنگلہ، ایسی کوٹھی، ایسی کاروبار، یہ کاریں، یہ سب کچھ، یہ سب میرے پاس بھی ہو۔ یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے ماہرین ہیں، یہ موٹیویٹر ہیں جو مومنین کے بچوں کو قارون بننے کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح اس دولت و ثروت تک تم پہنچ سکتے ہو۔
یا لیتنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کیا شان ہے اس کی، کیا دولت ہے اس کی، کیا پیسہ ہے اس کے پاس، کیا حیثیت و شخصیت ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جو حیات دنیاوی نہیں، جو علم جن کو دیا گیا تھا، صاحب دانش و خرد تھے، وہ کہتے تھے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، پھٹکار ہو تمہارے اوپر، یہ کیا مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ فاسد کردار مانگ رہے ہو، ایک مفسد کا کردار مانگ رہے ہو کہ یہ بنائے تمہیں اللہ؟ قارون تولیدی کردار نہیں ہے، قارون ایک جونک ہے، جونک پانی کا وہ جانور، چھوٹا سا کیڑا جو علاج کے طور پر حجامت میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ حجامت بال کاٹنے کو عموماً کہتے ہیں عام عرف میں، لیکن حجامت کا ایک کام، چونکہ حجام یہ دونوں کام کرتے تھے، حجام لوگوں کو جونکیں بھی لگاتے تھے اور بال بھی کاٹتے تھے۔ اب بال کاٹنے والوں کو حجام کہتے ہیں، دوسرا چونکہ کام ترک ہو گیا ہے لہٰذا وہ نہیں ان کے لیے استعمال کرتے۔ حجامت خون نکالنا، ایک طب کے مطابق انسان میں صاف خون ہے اور گندا خون، دو قسم کے خون انسان کے اندر ہیں۔ میڈیکل کے مطابق نہیں، انسان کا ایک ہی قسم کا خون ہے، گندا ہے تو سارا گندا ہے، صاف ہے تو سارا صاف ہے۔ لیکن پرانی طب کے مطابق جس میں ناف محور ہے انسانی نظام کا، مغز کی جگہ بھی ناف ہے، دماغ کی جگہ بھی ناف ہے، عقل کی جگہ بھی، باقی دل، گردہ، پتا سب کی جگہ ناف ہے۔ آپ کو کہیں بھی درد ہو وہ ناف ٹھیک کرتے ہیں، جا کر مروڑتے ہیں۔ اب یہ پرانی خرافاتی طب ہے، یہ اس کے مطابق انسان میں دو خون ہیں، گندا اور صاف، اور یہ ان حجاموں کو پتہ ہوتا ہے کہ گندا خون کس جگہ پر ہے، لہٰذا وہ وہاں سے خون نکال لیتے۔ خون نکالنا اچھا ہے، صحت کے لیے ضروری ہے، لیکن نہ اس تصور کے ساتھ کہ دو طرح کے خون ہیں، گندا اور صاف۔ گندا خون نکال لیں، صاف رہنے دیں۔ خون ایک ہی ہے، اگر گندا ہے سارا گندا ہے، اگر صاف ہے تو سارا صاف ہے۔ صاف ہے تو بھی نکالنا چاہیے صحت مند آدمی کو، جن میں خون کی کمی ہے انہیں نہیں نکالنا چاہیے، نہ گندا خون نہ صاف خون، ان میں پہلے ہی خون کی کمی ہے، انہیں چاہیے ایسی خوراکیں کھائیں اور ایسا اپنا نظام رکھیں کہ ان میں خون بڑھے، خون پیدا کرنے والی چیزیں زیادہ استعمال کریں۔ لیکن جن میں خون اضافی ہے، جن کا وزن زیادہ ہے یا جو صحت مند ہے، انہیں کچھ دنوں کے بعد خون دینا چاہیے، نکالنا چاہیے۔ یہ مضر نہیں ہے، صحت کے لیے اچھا ہے خون دینا، لیکن صحت مند آدمی کے لیے۔ جو کیڑا لگاتے ہیں، کیڑا بالکل جس طرح یہ مٹی کے کیڑے ہوتے ہیں، کینچوے، اس طرح کا کیڑا ہوتا ہے، رسی کی طرح، دھاگے کی طرح باریک، یہ بدن کے ساتھ چپکاتے ہیں، یہ خون چوسنا شروع کرتا ہے، خون چوس چوس کے غبارہ بن جاتا ہے، اپنی جسامت اور ظرفیت سے 10 گنا زیادہ خون پیتا ہے انسان کا۔ اس کو جونک کہتے ہیں، جوڑوں میں، گندے جوڑوں میں عموماً پائی جاتی ہیں، جانوروں کے ساتھ چپک جاتی ہیں، پھر خون چوستی رہتی ہیں۔ سرمایہ دار یہ جونکیں ہیں جو ضرورتیں، رزق اللہ نے تمام انسانوں کی رشد کے لیے بنایا ہے، بقا کے لیے بنایا ہے، یہ وہ سارا چوس کے جمع کر لیتے ہیں۔ اس کو قارون کہتے ہیں، اور ہمارے موٹیویٹر اس کو کامیاب ماڈل انسان کہتے ہیں۔ یہ قارون ہے، قارون جس کا اخلاق فردی، اگر کسی نیک انسان کو کہیں کہ یہ نیک بناؤ انسان کو، تو وہ اسے نیک بنا دیتا ہے۔ داڑھی رکھ لو، نماز پڑھا کرو، تسبیح بھی لے لو، اور یہ صدقہ خیرات بھی کر دیا کرو، کبھی کبھار ناداروں غریبوں کی مدد کر دو، باقی دولت، ثروت، پیسہ جتنا جمع کر سکتے ہو کرو، اس میں سے اگر یہ دولت میں سے کچھ تھوڑا بہت چیریٹی میں لگاتے رہے ہو، بہترین انسان ہو آپ۔ یہ سرمایہ داری نظام کا اخلاق ہے۔ سرمایہ داری نظام نے اپنے لیے علیحدہ اخلاقیات کا پورا سسٹم بنایا ہے، پوری کتابیں بنائی ہیں، پورا مذہب بنایا ہے، اور سرمایہ داری نظام کا اخلاق اس وقت دنیا میں رائج ہے۔
دیکھو یہ بندہ جھوٹ تو نہیں بولتا، یہ بندہ فلاں تو نہیں کرتا، یہ بندہ غیبت تو نہیں کرتا۔ خوب اس کے بدلے میں بدترین لوگ دنیا کے کون ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں؟